اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طاہرین الطیبین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے اور ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت۔ سیدنا عبداللہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ زوال آفتاب کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت نماز پڑھتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ یہ وہ گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس گھڑی میں میرا کوئی عمل صالح بارگاہ الہی میں پہنچ جائے۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ لما نزل رسول اللہ علیہ ای حاجر الی المدینہ رأیتہ یدیم 4 قبل الظہر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، میں نے دیکھا کہ ظہر سے قبل والی 4 رکعت ہمیشہ پڑھتے تھے۔ سنت مقطع کی ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا ساعۃ تفتح فیہا ابواب السماء وحب ان یصعد لی فیہا اعمال الصالح۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میرا اچھا عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لیے بلند کیا جائے۔ اور ایک اور جگہ پہ آپ نے ارشاد فرمایا 4 قبل الظہر لیس فیہن تسلیم تفتح لہن ابواب السماء۔ ظہر سے قبل کی 4 رکعت جن کے درمیان میں سلام نہ پھیرا جائے، ان 4 رکعت کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارک سے بتایا کہ ظہر سے قبل کی 4 رکعت کو 2 کر کے نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ ان 4 رکعت کو اکٹھی ہی ایک ہی سلام سے پڑھنا چاہیے۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنان بن سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل فرمایا کان یصلی باللیل مثنی مثنی وبالنہار 4، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے نوافل اور سنتوں کو 2 کر کے پڑھا کرتے تھے، جبکہ دن کی سنتوں اور نوافل کو 4 رکعت کر کے پڑھا کرتے تھے۔ اہل علم کے ہاں رات کے نوافل اور سنتوں کو 2 کر کے پڑھنے کی رائے ہے، لیکن دن کے نوافل اور سنتوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کو 4 کر کے پڑھا جائے، جیسے ظہر سے قبل 4 رکعت کو ایک سلام سے پڑھا جاتا ہے۔ یہی قول امام سفیان ثوری، امام عبداللہ بن مبارک اور امام اسحاق کا ہے۔ اور ظہر کا وقت جو زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، یہ ظہر کی 4 رکعت سنت مقطع کا مبارک وقت ہے، اور یہ 4 رکعت سنت مقطع تہجد کی نماز کی طرح ہیں، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قبل الظہر بعد الزوال تقصب بمثلہن من صلاة السحار قال رسول اللہ ولیس من شیء الا وهو يسبح الله تلك الساعة ثم قرأ آیت فیا ظلاله عن الجمین والشمائل سجدا للہ وهم داخرون۔ ظہر کی 4 فرضوں سے قبل 4 رکعت ہیں جو زوال کے بعد پڑھی جاتی ہیں، یہ 4 رکعت تہجد کی نماز کی طرح ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نحل کی یہ آیت پڑھی کہ یہ وقت ہے جب کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس حدیث مبارک نے بتایا کہ ظہر کی 4 رکعت سنت مقطع تہجد کی نماز کی مانند ہیں، اور یہ مبارک وقت ہے، اس وقت ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا شیء بعد صلاۃ اللیل من صلاۃ النہار الا 4 قبل الظہر۔ دن کی کوئی بھی نماز رات کی نماز تہجد کے برابر نہیں ہے، سوائے 4 رکعت کے جو ظہر سے قبل پڑھی جاتی ہیں، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے
یہ وہ مبارک وقت ہے جس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نگاہ رحمت سے متوجہ ہوتے ہیں۔ اور ایک اور اہم فضیلت یہ بیان کی گئی کہ 4 رکعت کی اس نماز کو سیدنا آدم، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام و جمیعہ نے بھی پڑھا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ ظہر کا وقت مبارک وقت ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے، اعمال کے بلند کیے جانے کا لمحہ ہے، لہٰذا ہمیں اس وقت سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تمام مسلمان مساجد میں اور تمام مسلمان خواتین اپنے گھروں میں ظہر کے اس مبارک وقت سے خوب استفادہ حاصل کریں، تلاوت، استغفار، ذکر اور دعاؤں کے ذریعے اس وقت کو مزید قیمتی بنائیں اور خوب دعائیں کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔